اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 کا آخری حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کا پہلا حصہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ یہ حصہ پہلے تفسیر کے پہلے حصے میں بیان کر دیا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں ہم نے ولا تلمزوا انفسکم کو بیان کیا ہے، اور تیسرے حصے میں ولا تنابزوا بالالقاب، اور آج ہم آخری حصے میں بیس الاسم الفسوق بعد الایمان اور ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون کو انشاءاللہ پڑھیں گے، بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بیس الاسم، بیسا مین برا، بیس الاسم برا نام ہے، فسوق فسوق جمع ہے فسق کی، فسق کا مطلب گناہ یعنی برا نام گناہوں میں۔ آپ بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام کیسا لگے گا؟ دیکھیں نا، یہ ایک قسم کی آپ اس کو بیان کریں، آپ اس کے بارے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد برا نام آپ کا رکھ دیا جائے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ یعنی برا نام یعنی فاسق آپ کو کہہ دیا جائے تو کیسا لگے گا؟ تو یہ وہی بات ہے کہ بندہ جب ایمان لانے کے بعد یہ برے کام کرتا ہے تو خود بخود فاسق ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ برے کام فسق کہلاتے ہیں، اور فسق سے وہ بندہ فاسق ہو جاتا ہے۔ فسق کی جمع فسوق ہے، جو کہ اللہ نے اس میں بیان کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی کہ دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ برا کام ہے جس سے معاشرے کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اور دوسرا دوسروں کو طعنہ دینا، ان کے عیب ٹٹولنا اور ان کی توہین کرنا، اس طرح نقلیں اتارنا، بھبتیاں کسنا، عیب جوئی کرنا، طعنہ زنی کرنا، توہین کرنا، یہ سب اس میں آتا ہے۔ تو یہ برے کام ہیں، اور اسی طرح پھر برے نام رکھنا، برے القاب سے پکارنا، اور یہ سب چیزیں یہ فسق ہے۔ فسق کی یہ 3 ہیں، 3 فسق فسوق فرمایا گیا کہ اگر یہ تینوں برے کام آپ کریں گے تو آپ کا نام برا ہو جائے گا، اور یہ فسوق یعنی کہ یہ برے کام بن جائیں گے۔ تو بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد ایسے کام کرنا آپ کو زیب دیتا ہے؟ تو ذرا سوچو تو صحیح، عقل تو کرو۔ اس طرح کی بات کی گئی ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، عقل تو کرو۔ کیا ایمان لانے کے بعد آپ کو یہ فسق اور برے نام سے پکارا جائے، کیسا لگے گا آپ کو؟ تو کیوں آپ ایسا کرتے ہو؟ برے کام کیوں کرتے ہو جن سے معاشرے میں وہ برائی پھیلتی ہے؟ جیسے مذاق اڑانا ہے، طعنہ دینا ہے، عیب جوئی کرنا ہے، طنز کرنا ہے، یا برے نام سے پکارنا ہے، یا برے القاب سے پکارنا ہے، اسی طرح اگر مذاق کرنا ہے، یہ سب چیزیں فسق ہے۔ اللہ نے اس کو فسوق کا نام دیا ہے، یہ بندے کو فاسق بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ ایمان لا کر تم فاسق کہلائے جاؤ؟ جو دوسروں کو برا لقب دیتا رہتا ہے نا، اس کا اپنا لقب اللہ کے ہاں فاسق ہو جاتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے کتنا برا ہے کہ اس کا نام برا کام کرنے کی وجہ سے فاسق مشہور ہو جائے۔ دوسروں کے نام بگاڑ کر اپنے نام کو فاسق نہ بناؤ۔ اسلام لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری عادت ہے۔ کسی کو گالی دے کر بلاؤ، کیا یہ اچھا ہے ایمان والے کے لیے؟ اسی طرح کسی کو گدھا کہو، کسی کو سور کہو، کسی کو کتا کہو، یہ اچھی بات ہے کیا آپ کے لیے؟ اسلام میں تو گناہ ہے اور ساتھ سزا ہے۔ کسی کو اگر گدھا کہیں گے، سور کہیں گے، کتا کہیں گے، تو آپ کو امام ابو حنیفہ کے مطابق 40 کوڑے لگیں گے اگر اسلامی حکومت قائم ہو۔
اگر امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے مطابق آپ کو 20 کوڑے لگیں گے۔ اگر کسی کو آپ نے کتا کہا، کسی کو سور کہا یا کسی کو گدھا کہا تو یہ آپ کو سزا ملے گی۔ تو اس طرح نام برا رکھنے سے یا ان چیزوں سے بندے کو سزا ملتی ہے۔ تو آپ کیوں ایسا کرتے ہو کام جو کہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے؟ گناہ کیوں کماتے ہو؟ اللہ یہ فرماتا ہے۔ تو اس لیے اپنا نام آپ کا برا ہو جائے گا۔ فاسق کہلانا کیا اچھا ہوتا ہے پھر؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہیں کرے گا نا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر وہ ظالم ہوں گے۔ جو شخص مذاق کرنا، عیب جوئی کرنا، تانا زنی کرنا، برے لقب سے پکارنا، اس سے باز نہیں آئے گا، توبہ کر کے اللہ کے حضور معافی طلب نہیں کرے گا، تو وہ شخص ظالم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم پھر جو ہے نا قیامت کے دن پھر نقصان پائے گا، کیونکہ وہاں اس کو سزا ضرور ملے گی۔ جو شخص اپنی اخلاقی برائیوں سے باز آ گیا، توبہ استغفار کر لی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم فرمائے، اس کی معافی ملے، اور دنیا اس کی اگر تکلیفوں میں گزر گئی، آخرت اس کی بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کو دنیا میں یہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی کی توفیق نہ ملی اور ایسے بغیر توبہ کے مر گیا، تو قیامت کے دن اس کو عذاب ضرور ہونا ہے۔ آج نقلیں اتارنے کو فن کا درجہ دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں فلمی اداکار بھی نقال ہوتے ہیں، لوگ ان کی نقالی دیکھنے کے لیے رقم خرچ کرتے ہیں۔ اس طرح مزاحیہ ڈرامے، تھیٹر وغیرہ ایک دوسرے پر مذاق کرتے ہیں، بھبتیاں کستے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، نقلیں اتارتے ہیں، اور اس طرح کی فضول باتیں کر کے وہ باتیں جو اللہ نے منع کی ہیں کہ مذاق نہ کریں اور ایک دوسرے کو ملامت نہ کریں، تانے نہ دیں، بھبتیاں نہ کسیں، اور نقلیں نہ اتاریں، اور برے ناموں سے نہ پکاریں، یہ سب کچھ ان فلمی ڈراموں میں، تھیٹر میں، اور ان کیا ہوتے کامیڈین جو مزاحیہ ڈرامے اور اس طرح کی چیزیں، اس میں سب کچھ یہ ہوتا ہے، اور آپ کی اولاد اور بچے اور سب سیکھتے ہیں وہاں سے، اور پھر معاشرے میں کرتے ہیں، اور پھر معاشرے کا جو سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، جو آپس کا ایک سکون جو اللہ کی رحمت سے آنا چاہیے، وہ برباد کر دیتے ہیں۔ یہ کس نے برباد کیا؟ آپ نے پیسے خرچ کیا کر کے گناہ خریدا۔ تو دیکھیں نا، آپ نے گناہ خریدا پیسے بھر کے، کارٹون کوئی آپ نے خریدے جس میں مذاق کیا، مذاق بھی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور وہ اس طرح مذاق بھی کرتے ہیں، اور کیا ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو طعنہ بھی دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو عیب بھی کھولتے ہیں کسی کے، اور بھبتیاں کستے ہیں، نقلیں اتارتے ہیں، اور اس طرح اشارے بازی بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور برے ناموں سے بھی پکارتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے پیسوں سے خرید کر اپنی نسل کو تباہ کیا، تو پھر قیامت کو کیا جواب دیں گے؟ توبہ کر لو، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ تو پھر بہتر ہے، ورنہ قیامت کا دن بہت سخت ہے، اور وہ 50,000 سنہ 50,000 سال کا دن ہے۔ توبہ کے بغیر اگر چلے گئے نا تو آپ ظالم کہلائیں گے اور سزا کے مستحق ہوں گے، لیکن اگر اللہ نے توفیق دے دی، توبہ کر لی، پھر اللہ مہربان ہے، اللہ کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے، ہم سے غلطیاں کوتاہیاں جو ہوئی معاف فرمائے، اور ہماری زندگی جو ہے آخر اس دنیا سے جب جائیں تو ایمان کے ساتھ رخصت ہوں اور اللہ کے حضور سرخرو ہوں۔ آمین۔